جی وما علیکہ. ٹرائی کروں باجی میں. جی بولو. واو حرف عطف ہے اور ماں نہیں ہے، ماں نافیہ. علیہ کا اللہ جر ہے، کا اس میں ضمیر اٹیچ ہے آپ پر. تو علیکہ کیا اللہ بنے؟ مرکب اضافی، ہاں سوری مرکب جاری، مرکب جاری. صحیح ہے. ہاں. اور اللہ اگر نہیں، لا نفی ہے اور اگر شرط ہے. کیا یہ یہ دو حرف حروف سے مل کے بنا ہے، وہ دو کیا ہیں؟ اللہ اور پھر لا الگ ہے. نہیں اللہ مطلب دو لام ہے. نہیں، ال تو کوئی، ال تو وہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، الگ سے تو ال کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. کوئی حرف ال ایسے آیا ہو ایسے تو نہیں دیکھا ہم نے. یہ ان پلس لا، ہاں ان اور لا ملا کے بنا ہے اللہ. ٹھیک ہے. ان پھر ان حرف اس کا ہے ترجمہ اگر کے، میں ہم ترجمہ کے کرتے ہیں نا. جی. اور لا جس کا ترجمہ نہ نہیں کرتے ہیں، تو اسی نہ لیے کہ حرف نہ نفی. اس طرح سے ترجمہ ہے اس کا. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ ان، اور یہ ان ہم نے وہاں پڑھا ہے نواسب مضارع میں، جی ان مصدریہ. تو آگے آپ صحیح. یزک کا بتائیے کون سی حالت میں ہے؟ یہ کا فعل مضارع میں ہے یا سے، اور مضارع پھر میں زا کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. واو، زا کاف واو. سوری زا کاف واو اس کا روٹ وہ اور کیا ہے اس کی حالت؟ ہوا کہ اس پہ نہیں. ہوا کا فعل ہے یہ، لیکن اس کی حالت بتائیے. مضارع ہم نے کہا نا کہ رفع نصب جزم میں ہوتا ہے، یہ کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں ہے شاید. کیوں؟ دیکھیے پہلے مضارع نصب میں ہوتے ہیں نہیں اس لیے کہ انار ان آ رہا ہے اس سے پہلے جی، کیونکہ جو اللہ جو بنا ہوا ہے وہ ایکچولی ان اور لا ملا کے بنا ہوا ہے نا، تو ان جو ہے وہ نصب کی وہ نواصب مضارع، ہے. مضارع کو نصب کی حالت میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ یزکا جو ہے حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. شاباش صدف. آگے بڑھوں. واہ باجی یہ وہی جو عطف ہے. اللہ ہوتا ہے، جی اللہ، جو اللہ ہوتا ہے وہ بھی ان اور لا سے بنا ہے. نہیں نہیں، اللہ تو ایز سچ ایک حرف ہے، حرف استثناء کہتے ہیں نا اس کو. اس کا تو ٹھیک ترجمہ سوائے یا اس طرح سے ہوتا ہے نا. ٹھیک. صحیح ہے. جی چلیں ٹائم ہمارا شارٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ہم یہ بتائیے آیت نمبر 13، 14، 15، 16 یہ کیا ہیں؟ صحف مکرمۃ مرکب توصیفی ہیں. کہاں ہے مرکب توصیفی؟ صفحہ نہیں، صحف مکرمۃ میں اسم ہے دونوں، تنوین ہے تو. اس کو مرکب توصیفی کہہ رہی ہیں، صحف مکرمۃ. جی. شاباش. اور زیادہ سے دونوں زیادہ کیا اسم ہیں. ہوگا کہ غلط ہو جائے گا نا، لیکن غلط نہیں ہے، صحیح ہے. مطلب جی ایسا لرزتا ہوا جی تھا کہ شاید ہے شاید نہیں ہے، بالکل ہے. کنفیوز ہوتا ہے نا، اس پہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یوں نہیں کہ نہ ہو غلط بول دیا ہو. کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ صدف انور ہی رہیں گی، بدل نہیں جائیں گی اگر غلط بتا دیا تو بھی. صحف مکرمۃ مرکب توصیفی ہے. فی صحف کے بارے میں کیا خیال ہے صدف؟ فی تو بجی جر ہے نا. ہوں. فی صحف اچھا میں صحف میں
मुरक्कब जारी बन जाएगा। हाँ, फी सुहुफिन मुरक्कब जारी है और सुहुफिन मुकर्रमतिन मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब शाबाश, तौसीफी। सही। चलें और कोई बताए, ये मरफूअतिन मुतहहरतिन ये क्या है? मुझे बोलिए ना बाजी। नहीं नहीं, ये भी दोनों। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीसा, आपकी लाइट का इशू सॉल्व हो गया? हाँ बस अभी आई है तो मैंने फौरन कनेक्ट कर लिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। टू लेट। जी जी। चलें, मरफूअतिन मुताहिरातिन ये है, दोनों इसम है। दोनों इसम है और तनवीन, हाँ, तनवीन जारी और मीम से भी शुरू हो रहे हैं, हाँ, तो मुरक्कब तौसीफी है ना, दोनों सेम है। मरफूअतिन मुतहहरतिन आपके पास तर्जुमा है इसका? जी जी, जो बुलंद मर्तबा पाकीज़ा है। तो ठीक है। कौन किसकी तारीफ बता रहा है? मतलब मुरक्कब तौसीफी में तो एक मौसूफ होता है और उसकी कोई सिफत है, सिफत बयान की जा रही होती है ना, तो हाँ मरफूअतिन मौसूफ। कौन सा मौसूफ मौसूफ है? मौसूफ मरफूअतिन है और मुताहिरातिन वो सिफत है। अब बताइए, पाकीज़ा मरफूअतिन का तर्जुमा क्या है आपके पास? बुलंद मर्तबा, बुलंद मर्तबा, और मुतहहरतिन का पाकीज़ा। कौन किसकी तारीफ बयान कर रहा है, मुझे ये समझाइए प्यारी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये जो मेरे ख्याल से आगे से जो आ रहा है तो पीछे से, हाँ, वो क्या आ ये रहा है? जैसे भी सोहब पर मुहतरम, ये जो फरिश्तों के बारे में जो है, हाँ हाँ, लफ्ज बताइए मुझे। मलाइका। मलाइका कहाँ है यहाँ पे? नहीं, मैं इसी उस पे कह रही हूँ, हाँ कॉन्सेप्ट कह रही हूँ कि जी हाँ, फरिश्तों के बारे में ये तस्करा हो रहा है, तो फरिश्तों का तो उन्हीं के जिक्र बारे आगे में आएगा। होगा। नहीं, फरिश्तों का तो जिक्र आगे आएगा, अभी तो किसकी बात हो रही है? फी सुहुफ मुकर्रमा, जो बाइज्जत सहीफे हैं उनकी बात हो रही है। बात अब हो रही है। जी हाँ, जी। अब बताइए तो ये। सहीफे भी वही हुए ना, मतलब सोहफत सोहफन है ना, हाँ, ये होगा मेरे ख्याल से सोहफन मौसूफ होंगे सही और है। मरफूअतिन मुताहिरातिन बस सिफत होंगी दोनों। दोनों, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ये दोनों लग रहे सेम सेम है, सही कह रही हूँ। मरफूअतिन मुतहहरतिन, लेकिन ये दोनों सिफत हैं, कोई मरकब तौसीफी दोनों नहीं सिफत बन है। रहा है। ठीक है, जी। और ये किसकी सिफत बन रही है? पीछे मौसूफ से क्या सोहफ, है? वो है सुहुफ। सोहफ, सुहुफिन सोहफन मरफूअतिन, सुहुफिन मरफूअतिन मुताहरा। मुतहहरतिन। ठीक है, सहीफे बुलंद किए जाने ठीक। वाले, पाक किए जाने वाले। तो मुरक्कब तौसीफी ऐसे बन रहा है, सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन, यानी सुहुफिन की तीन सिफात यहाँ पर आई हैं, सिफत मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन। मुताहरा। ठीक, सही है, तीन आई सिफत, होप इट्स ठीक है। क्लियर। शाबाश। चलें और कोई बस बताइए, बी अईदी सफरतिन। जी बाजी। जी बताएं। ये मुरक्कब जारी है बी आईदी, ठीक है, और आईदी सफरतन मुरक्कब इजाफी है। अईदी सफरतिन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अईदी सफरतिन? हाथों में लिखने वाले, बी आईदी सफरतन। हाथों में लिखने वाले? जी बस। अईदी सफरतिन? बी आईदी हाथों में, सफरतन लिखने वाले। नहीं, बी मुरक्कब इजाफी क्या है? वो तो अईदी सफरतिन है ना, बी अईदी तो मुरक्कब जारी था। जी, सही है। तो लिखने वाले हाथों में, लिखने वाले हाथों, लिखने लिखने वालों वाले के हाथ, लिखने वाले हाथ। जी, अईदी लिखने वाले। सफरतिन लिखने वाले हाथ। जी ये सफरतिन जो है ना, ये जमा है और इसका वाहिद है जी साफिरिन। सही है। अच्छा, फिर ये किरामिन जी बररत, ये क्या है? जी, बुजुर्ग नेकूकार, ये मुरक्कब तौसीफी है। किसका, किस तरह से?
کرامم جو ہے وہ موصوف ہے اور بررتن صفت ہے. غور سے دیکھیں دوبارہ صدف، کیا ایسا ہے؟ کرامم نہیں کرامن جو ہے صحیح. یہ بھی جمع ہے اور اس وہ کی واحد کریم، جی 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 کریمون ہے، اور ٹھیک ہے. وہ مذکر ہے اور مؤنث ہے. تو بتائیے پھر کیا؟ مرکب توصیفی یہاں کہاں بن رہا ہے؟ نہیں، مرکب توصیفی تو نہیں بن رہا. اس آیت میں نہیں بن رہا، لیکن اس سے آگے پیچھے بن رہا ہے. ابھی جیسے ہم نے اوپر کہا تھا نا صحف مکرمتن، پھر صحف جی مرفوعتن مطہرتن، یہ سب صحف کی صفت چل رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کیس یہاں پہ؟ جی تو یہ سفرتن کرامم تو نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر بھی نہیں ہوگا. وہاں مجھ سے پوچھیں تو پھر ٹھیک ہے میں بتا دوں. جی باجی صدف، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں تو نہیں سمجھ آ رہی. سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہی ہے، پوچھ کیوں رہی ہیں؟ بول دینا ہاں ہے ایسے ہی. سفرتن کی صفات ہیں یہ کرامن اور بررتن. کس کے بارے میں بتایا کہ جی کون باعزت ہیں، کون بزرگ ہیں، کون مکرم ہیں، کون نیک ہیں؟ جو یہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، ہے نا. اچھا، تو یہ بزرگ جو آ رہا ہے یہ بھی صفت میں آئے گا؟ جی جی بالکل. وہ کیسے اچھا فرشتے ٹھیک ہیں؟ کرامن بررہ، باعزت اور نیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ قتل الانسان، یہ کیا ہے؟ یہ چلیں کوئی ایکسپلین کر دے، پھر ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہ قتلہ کیا ہے؟ چلیں پہلے یہ بتائیے. امبر. مجہول فعل ہے. مجھول ہے، ماضی مجھول. ماضی مجہول. اور اس کا وزن کیا ہے؟ کون سے پیٹرن کو فالو کر رہا ہے یہ؟ فوئلہ. فوئلہ، ویری گڈ. اس کے وزن پر قتلہ. کیا ترجمہ؟ قتل کیا گیا، مارا گیا. شابش. اور یہ معروف اور مجہول میں فرق ہوتا ہے کیا؟ جو مجہول ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فاعل نہیں بتایا جاتا نا، اس میں شابش. مفعول بتایا. فاعل ان نون ہوتا ہے اور معروف فعل میں فاعل نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی. اگر اس کو قتلہ کو معروف کرنا ہو تو کیا بنے گا یہ؟ اس کو معروف کرنا ہو تو فاعلہ بنے گا، قتلہ. دوبارہ بولیں. فعلہ، سوری، قتلہ. قتلہ. شابش. قتلہ. اور جب وہ ہے مجہول ہے تو قتیلہ. صحیح ہے. ہوتی. اب جی. اس کے بارے میں جو الانسان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی امبر؟ یہ وہ ہے نائب الفاعل ہے، اصل میں یہ مفعول ہے. شاباش. مطلب بہت پکا تھرو ریویژن کر کر آئی ہیں آپ، ہے نا امبر؟ ایسے فر آپ جواب دے رہی ہیں ماشاء اللہ سے. الحمدللہ. تو الانسانو جو ہے یہ ایکچولی ہے تو حالت رفع میں، اور حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے مجہول فعل ہے تو اس لیے ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے بلکہ نائب الفاعل کہیں گے. نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکچولی ہوتا مفعول ہے، لیکن مفعول تو ہم جانتے ہیں کہ حالت نصب میں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو حالت رفع میں ہے. تو اسی لیے اس کو نائب الفاعل کہا ہے کہ یہ ہے مفعول، لیکن فاعل کے کاسٹیوم میں، فاعل کا لباس پہن کے باہر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ پیش نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچولی یہ ہے مفعول. صحیح ہے نا؟ جی. کیونکہ مجہول فعل میں تو فاعل ان نون ہوتا ہے، تو وہ باہر کیسے آئے گا؟ وہ جو باہر آئے گا وہ بھی مفعول ہی ہوگا. صحیح. ہاں جی. اگر ایسے ہوتا امبر قتل الانسان، تو پھر کیا ہوتا؟ قتل الانسان، انسان نے قتل کیا. انسان نے قتل کیا. جو انسان، قتلہ کا جو فاعل ہے ہوا، وہ باہر انسان کی شکل میں جو بن ہے وہ گیا. باہر آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. جی. چلیں ویری ٹھیک گڈ. ہے. الحمدللہ. ٹارگٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری صورت کریں گے، لیکن کر نہیں سکتے سم ہاؤ. لیکن واٹس ایور کہ جتنا بھی ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی ہمارے دل اور دماغ میں راسخ کر دے انشاءاللہ.
چلیں اب نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پیاری بہنوں مجھے یہ بتائیے سرپرائزز آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ مطلب کوئی گفٹ پیک آپ کے سامنے رکھا ہو اور وہ ریپ کیا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا اندر کیا ہے، تو کیا آپ کے اندر تجسس ہوگا کہ میں کھول کے دیکھوں اس کے اندر کیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں. آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ ہے. نہیں نہیں بالکل ہوگا باجی. ہوگا ہے نا. تو جب ہم گفٹ پیک کو کھولتے ہیں تو کیا ہر دفعہ ہماری پسند کی چیز نکلتی ہے اس میں سے؟ نہیں. نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کبھی پسند والی چیز بھی نکل آتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ تو میرے پاس پہلے سے تھی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ چلو اتنی کوئی پسند بھی نہیں ہے، لیکن تو کیا کرتے ہیں پھر بھی اگر نہ پسند ہو تو اس تحفے کو اٹھا کے کیا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں یا اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں اس نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، ہٹا دو، میں نہیں دیکھنا چاہتی اس کو. ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ایسے. نہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک گفٹ پیک کھولا، اس میں سے ایک فلاور واز نکلا، ایک گلدان نکلا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کوئی اچھا اتنا خاص کلر کمبینیشن بھی نہیں ہے، کچھ اتنا اٹریکٹیو تو ہے نہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں چاروں ناچار اپنے ٹیبل پہ سامنے رکھ لیتی ہیں نا آپ کہ چلو اب پھینکوں گی تو نہیں، رکھنا تو پڑے گا ہی، تو رکھ لیتی ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. پھر آپ روز اس کو دیکھتی رہتی ہیں، آپ اپنے کام میں مطلب ایک سب کانشیسلی آپ کی نظر اس پہ پڑتی رہتی ہے. آپ کی کوئی لائکنگ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن نظر تو پڑ رہی ہے نا. ایک دن وہ فلاور واز وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی کمی محسوس ہوگی کہ یہاں پہ کوئی چیز ہٹ گئی ہے یہاں سے، یا خالی خالی لک آ رہی ہے ایک. یا آپ کے سامنے وہ فلاور واز ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دکھ ہوگا کہ ایک چیز اچھی خاصی بالکل پڑی ہوگا. ہے نا، جس کو ہوگا جو ہوگا آپ کو پسند بھی بالکل. نہیں تھی لیکن اب ٹوٹ گئی وہ، ہے نا. تو بہرحال یہ اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جیسے جیسے ہم گرامر میں آگے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو آتی ہو وہی آ جائے، اور ہر چیز آپ کو جو پسند ہو وہی آ جائے، یا جو کچھ آئے وہ فوراً ہی آپ کو اچھی بھی لگنے لگ جائے. یہ اتنی ساری پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز جو ہیں وہ کمبائن نہیں ہو سکتی، ہے نا. تو اس کے لیے کیا کریں ہم؟ جسٹ شٹ اپ کہ بند کر دیں کہ گرامر از ناٹ مائی کپ آف ٹی، نیکسٹ کلاس سے میں تو آنا چھوڑ دوں گی، مطلب اب میرے سر سے گزر رہا ہے نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ. بھئی اگر آپ رہیں گی سامنے تو ہو سکتا ہے آج کل پرسوں ترسوں آئندہ 10 کلاسز میں آپ کے سر پہ سے گزر جائے، لیکن 11ویں کلاس میں ہو سکتا ہے وہ سر کے اندر بھی چلا جائے، انشاءاللہ. اگر آپ اپنے آپ کو اس سے ایکسپوز کر رکھیں گی تو. لیکن اگر آپ نے وہ ایکسپوجر ہی ہٹا دیا تو پھر تو نہیں آ سکتا وہ آپ کے پاس، ہے نا. تو یہ سوچنا کہ گرامر بہت مشکل ہو گئی ہے، تو جب ہم نے یہ سوچ لیا، اور یہ سوچ جو ہے ہمارے اندر یقیناً شیطان کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا نا کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا وقت گزاریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اٹھا لیا قرآن ہاتھ میں اور آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے، تو آپ نے ایک قدم آگے لیا ہے نا. اب وہ کسی طرح آپ کو پیچھے کھینچ کر ہی رہے گا. اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ میں لازماً تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے، اور میں ان کو گمراہ کروں گا. تو ساری بات ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر مشکل لگتی ہے، آج مشکل ہے، ہو سکتا ہے کل مشکل نہیں رہے گی. پتہ ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ آسان تھے، یہ تو ہماری زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں چڑھتے. اردو میں بھی ہمیں اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ مضاف اور مضاف الیہ. لیکن اگر آج میں آپ سے پوچھوں تو مضاف الیہ کوئی مشکل چیز ہے آپ کے لیے؟ اللہ کے فضل سے نہیں ہے. اللہ کے فضل سے نہیں ہے. تو اللہ کا فضل انشاءاللہ ہمارے شامل حال رہے گا اگر تو ہماری ڈٹرمنیشن پکی ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ دیکھیں کوئی آپ کو اس پر کوئی میں نقد اجر کی یا کوئی وہ امید نہیں دلا سکتی کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ گرامر کی 4 کلاسز اٹینڈ کر لیں آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی. میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی آپ کے ساتھ. لیکن یہ قرآن جس کو آپ اپنا ساتھی بنا رہی ہیں، جس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ آپ
ساتھ اپنا ساتھ قبر تک اور قبر کے بعد آگے کی منزلوں تک بھی نبھائے گا انشاءاللہ. یہ سوچ کر اس کتاب سے ہمیں جڑنا ہے کہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں نے اس کے ساتھ جڑنا ہے. وہ جو ایک حکایت کسی نے سنائی تھی، مطلب ایک واقعہ، مطلب اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن صرف وہ ہوتا ہے نا کہ ایک رغبت دلانے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کو جب دفن کیا گیا تو اس کے بعد اس کے قبر کے پاس سے جو ہے بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور کافی عرصے تک ایسا رہا. تو لوگوں نے معلوم کیا کہ ایسے کیا خاص بات تھی اس کے پاس، مطلب ایک عام معمولی سا دیہاتی شخص اور اس کے قبر کے پاس سے اتنی خوشبوئیں کیوں آ رہی ہیں. یہ تو زیادہ جب تجسس بڑھا تو اس کی وائف کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھئی ایسا کیا اس کا روٹین تھا یا ایسا کیا اس کا عمل ہوتا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اتنی اس کی معطر رہتی ہے اس کی قبر. تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں پتا، مطلب وہ تو عام اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا اور عام نہیں، لیکن ایک کام بس وہ کرتا تھا کہ صبح دن کا آغاز جو ہے وہ کام پر نکلنے سے پہلے وہ اللہ کی کتاب کھولا کرتا تھا، اللہ کا کلام جو ہے وہ کھولا کرتا تھا، قرآن پاک کھولتا تھا. پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا، اس کو عربی پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن وہ ہر لائن پر یہ انگلی رکھ کر پڑھتا تھا کہ میرے رب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میرے رب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. بس وہ ہر لائن پر یہ انگلی رکھ کر کہتا رہتا تھا اور پھر وہ بند کر کے رکھ دیتا تھا. روز کا اس کا یہ معمول تھا. تو اس نے کہا کہ بس مجھے تو یہی پتا ہے کہ اس کا یہ ایک عمل تھا، باقی تو اور کوئی ایسی خاص بات میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اٹس جسٹ دیٹ کہ بات بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کا ساتھ، قرآن کی محبت آپ کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اس دنیا میں بھی نہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو پیاری بہنوں، یہ سوچ کر ہم نے یہ گرامر کے سبق سیکھنے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب سیکھنا چاہ رہی ہوں، اللہ کے کلام کو سیکھنا چاہ رہی ہوں. اب اس میں جو مشکل آئے گی، جس کو جتنی مشکل فیس کرنی پڑے گی، سمجھ لیں کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو اجر کمانا مشکل تو نہیں، اجر کمانا آسان تو نہیں ہے نا. تو یقیناً مشکل آ رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ہی وہ مشکل بھی عبور ہوگی. اور اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ آج اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کتنے مشکل وہ تھے جب فار دا فرسٹ ٹائم اعراب، رفع، نصب، جر پڑھانا شروع کیے تھے تو وہ کیسی چیز لگ رہی تھی کہ یہ کس دنیا میں آ گئے. ابھی تک اسم ٹھیک تھا، واحد جمع صحیح تھا، اس میں تثنیہ بھی چلو ہم نے ایڈ کر دیا وہ بھی صحیح تھا، مذکر مؤنث بھی گزر گئے، لیکن یہ کیا مطلب معرفہ نکرہ وہ بھی چلو آ گیا ہمیں، لیکن یہ رفع نصب جر یہ کیا چیز آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت گزار دیا الحمدللہ. اب آپ اچھی طرح سے عام مطلب وتھ سمجھنا چاہیے کہ فلک آف یور رسک آپ اس کو پہچان لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اب جب ہم فیل میں آگے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اگر کوئی چیز مشکل آتی ہے، کوئی ٹرم مشکل آتی ہے یا کوئی چیز بھی مشکل آتی ہے، مت گھبرائیں اس سے، ٹھیک ہے، بلکہ ٹیک اٹ ایز اے سرپرائز پیکج. یس واٹ نیکسٹ وی ہیو اٹ. آئی ڈونٹ نو، ایک ہوتا ہے نا ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا کہ آج پتہ نہیں کون سا بم پھٹنے والا ہے، یا پھر یہ سوچ کر کہ لیٹس سی کہ واٹس نیو ان دیئر ٹو لرن فار می. ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھنا. تو جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں گی وہی چیز آپ کے لیے پھر اتنی ہی آسان بن جائے گی. اگر مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا نازل ہونے والا ہے ہمارے اوپر، تو پھر یقیناً وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ کہ نہیں چلیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، ہو سکتا ہے مشکل ہوگا لیکن آج مشکل ہے کل آسان ہو جائے گا، اور بار بار جب ہم اس سے گزریں گے تو اور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے وہ صرف میں ابھی تک صرف اسم سے ہی متعلق آپ کو دے رہی ہوں، اس میں کوئی فیل کو میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارا پکا ہو جائے. اب میں آپ کا یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو انالیسز ہے وہ اتنا
क्लियर होता चला जा रहा है और इतना मतलब जिसको कहना चाहिए कि चेकिंग भी आसान हो जाती है कि मतलब सबको सब कुछ पता है कि कहाँ वाहिद लिखना है और कहाँ मारफा लिखना है और कहाँ रफ़ा लिखना है, एवरीबडी नोज इट। तो माशाल्लाह यकीनन आप भी करते करते एंजॉय, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनालिसिस आपको दी गई है कि हर दफ़ा 3-4 आपको कोई मिलते ही मिलते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो वो मुश्किल नहीं रही है आपके लिए। अब जब आपके सामने कोई एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यकीनन कोई मुश्किल नहीं होती होगी। तो जमे रहिए, जुड़े रहिए, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चल अब टॉपिक शुरू करें। जी बाजी। जी चल, परमिशन ग्रांटेड माशाल्लाह से। ठीक है। फेल मुदारे में ताकीद पैदा करना। ठीक है, फेल मुदारे हम सब जानते हैं, आसान है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। फेल माजी, फेल मुदारे हमने किया है। अब फेल मुदारे में ताकीद कैसे पैदा कर सकते हैं हम? ठीक है, अगर ज़ोर देना है, फेल मुदारे के अंदर ज़ोर पैदा करना है, स्ट्रेस देना है, इसको कहना चाहिए कि एम्फेसिस देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने इस्म किया था तो हमने कहा था कि जुमला इस्मिया जब हमने सीखा था तो उसमें हमने कहा था कि ताकीद कैसे पैदा कर सकते हैं हम। तो जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए हमने क्या किया था? इन्ना, है ना, इन्ना जिसका तर्जुमा होता है बेशक। हमने कहा था कि इन्ना लगा दें उस जुमला इस्मिया से पहले। फिर एक लाम ताकीद हमने सीखा था, लाम ज़बर के साथ जो होता है ना, तो हमने कहा था कि वो और स्ट्रेस आ जाएगा इन्ना और लाम ताकीद। फिर अगर और स्ट्रेस देना है तो फिर कसम शुरू में लगा दें, वाओ कसमिया जो होता है ना, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। इसी तरह जब हमने फ़ेल माजी किया था तो उसमें भी हमने ये सीखा था कि फ़ेल माजी में ताकीद कैसे लाई जा सकती है। उसके लिए हमने क्या सीखा था कि क़द लगा दें, क़ौफ दाल क़द, जिसका तर्जुमा हम तहकीक करते हैं ना, कद। या अगर उससे ज़्यादा आपने ज़ोर पैदा करना है तो आपने लक़द लगा दिया, लाम ताकीद, उससे क़द से पहले लाम जोड़ दिया। फिर उससे भी ज़्यादा ताकीद है तो फिर वाव कसम के लिए आप ले वलक़द, है ना। इस तरह से फ़ेल माजी में हमने कहा था कि ज़ोर पैदा कर सकते हैं आप। आज हम क्या सीख रहे हैं? फ़ेल मुदारे में ताकीद पैदा करना। तो फ़ेल मुदारे में ताकीद का मफ़हूम पैदा करने के लिए उसके आखिर में, माइंड यू, उसके आखिर में नून ताकीद का इजाफ़ा किया जाता है। और नून ताकीद क्या है? वो दो तरह का होता है। एक होता है नून साकिन की शक्ल में और एक है नून मुशद्दद। नून के ऊपर जो ये तशदीद का निशान है ना, नून मुशद्दद या शद वाला नून कह लें। ठीक है, तो नून ताकीद दो तरह का होता है। एक है नून खफीफ़ा, अब मुश्किल नाम नहीं है ये, ठीक है। खफीफ़ा, खफीफ हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हल्का जिसको कहते हैं ना, खफीफ हल्का। तो नून साकिन वाला जो नून ताकीद है ये कहलाता है नून खफीफ़ा या हल्का नून। हल्का नून तो अजीब सा नाम लग रहा है ना, तो खफीफ़ा ही रहने दें उसको, ठीक है। और नून मुशद्दद या शद वाला नून ये कहलाता है नून सकीला। सकीला नॉट शकीला, स और शीन में फ़र्क है, ठीक है। भारी भारी। सकीला सकील से, जिसको भारी, हाँ भारी उसको हम कहते हैं। खफीफ मीन्स हल्का। हल्का किस तरह से कि इस पे सिर्फ साकिन है। और शद जो है, आपको पता है कोई भी शद वाला लेटर जो होता है वो इट मीन्स कि वो डबल लेटर है ना, ऐसे ही होता है, इसीलिए शद आती है उसके ऊपर। तो वो वैसे ही हैवी हो गया है ना। तो मतलब से भी आप सब सीख लेते हैं ना, समझ लेते हैं, मतलब के थ्रू आप याद रखते हैं तो फिर आप भूलते नहीं हैं। नून खफीफ़ा, नून साकिन, और नून मुशद्दद या नून सकीला क्या है? नून शद वाला, सही है।
پھر ترجمے میں یہ جو نون تاکید جب لگتا ہے مضارع میں، اور کہاں لگتا ہے؟ آخر میں لگتا ہے، مضارع کے آخر میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے میں لازماً اور ضرور بالضرور کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے مضارع کا، صحیح ہے؟ ایکسٹریم سٹریس اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت زور دیا جا رہا ہے یہاں پر، صحیح؟ پھر نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے، لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو نون ساکن یا نون مشدد ہوگا، نون تاکید جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے شروع میں، مضارع کے شروع میں لام تاکید، لام تاکید کیا ہوتا ہے؟ لام کے اوپر جو زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لگایا جاتا ہے۔ تو مطلب سمجھے کہ ایک ایڈڈ سٹریس ہو گیا، ایک ایڈڈ ایمفیسس یا ڈبل ایمفیسس یو کین سے۔ پھر نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگانے سے مضارع کا مفہوم مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی تو ہم مضارع کے معنی میں کیا کہتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے، لیکن جب نون تاکید لگتا ہے مضارع کے آخر میں، چاہے وہ نون خفیفہ ہو چاہے وہ نون ثقیلہ ہو، تو اس سے اس مضارع کے معنی جو ہیں وہ مستقبل کے لیے فکس ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نون خفیفہ اور نون ثقیلہ دونوں ہی سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر فائدہ کیا ہے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا؟ ایک تو یہ کہ دونوں کی شکلیں ڈفرینٹ ہیں نا، ایک نون ساکن ہے، ایک نون شد والا ہے، ایک تو یہ، اور تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 19-20 فرق، تو سمجھیں کہ 18-20 والا فرق ہے ان کے زور میں، کہ نون ساکن سے تھوڑا سا زیادہ سٹریس نون مشدد میں ہوتا ہے یا سم واٹ ایکول ہوتا ہے، کیونکہ ترجمے میں ہمیں اسی طرح کا ہی مفہوم ملتا ہے کہ لازماً یہ ہوگا یا ضرور بالضرور اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن میں نون ثقیلہ جو ہے اس کی بھرمار ہے، مطلب بہت کامنلی آپ کو نظر آئیں گے، بہت فریکوینٹلی آپ کو نظر آئیں گے نون ثقیلہ، ٹھیک ہے؟ نون ثقیلہ کون سا ہے؟ جو شد والا نون ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ نون خفیفہ جو ہے وہ ہارڈلی 1 یا 2 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ ہی ٹوٹل سمجھیں کہ استعمال ہوا ہے، وہ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں استعمال ہوا ہے اور کیسے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریشو پروپورشن ہے، اس حساب سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ مطلب ایکولی اسٹریس ہے سم واٹ، کیونکہ وہ آیا ہی 2 دفعہ ہے، صرف نون خفیفہ جو ہے، نون ثقیلہ جو ہے وہ تو بہت کامنلی آپ کو ملتا ہے، جب ہم مثالیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر جو ہم نے یہ کہا تھا کہ شروع میں نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگانے سے مضارع کا مفہوم جو ہے مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 حروف ایسے بھی کیے تھے، یعنی سین زبر کے ساتھ یا سوفا، یہ بھی اگر مضارع سے پہلے لگائے جائیں، سیعلمون، سوف تعلمون، ہے نا، اس طرح سے اگر سین زبر یا سوفا یہ مضارع سے پہلے لگائے جائیں تو بھی مضارع کے معنی جو ہیں وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، فکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ چاہیں تو اس پوائنٹ کے ساتھ یہ ایڈ کر لیجیے گا تاکہ آپ کے نوٹس جو ہیں وہ مطلب سامنے آپ کو جو ہے ایڈڈ انفارمیشن مل جائے۔ ایک تو یہ نون تاکید لگانے مضارع کے آخر میں آنے سے اس کے معنی جو ہے مستقبل کے لیے فکس ہو جاتے ہیں، پھر سین زبر یا سوفا مضارع سے پہلے لگانے سے اس کے معنی مستقبل کے لیے فکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہم نے کہا کہ لام تاکید لگایا جاتا ہے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ ساتھ، تو اس کے بغیر بھی نون تاکید مل سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ تر لگایا ہوا ہوتا ہے ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب
मुदारे की गर्दान आपके पास है, आपके सामने है। मैंने कहा था कि नोट्स आपके पास होने चाहिए फॉर क्विक रेफरेंस। अगर नहीं है तो अभी फ्लिप करें अपने नोट्स और सामने निकाल लें, या अगर आपको याद है, कोई बताना चाहेगा मुझे मुदारे की गर्दान? यफ़अलू पहला सीगा होता है ना, हुआ वाला यफ़अलू, फिर यफ़अलानी, यफ़अलानी, शाबाश, फिर यफ़अलूना, यफ़अलूना, आगे तफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलानी, शाबाश, तफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलना, यफ़अलना, शाबाश, फिर तफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलानी, 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 तफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलीनी, तफ़अलीना, तफ़अलना, तफ़अलानी, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, ठीक है। फिर अफ़अलू, तफ़अलू, 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 नहीं, अफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, 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 अफ़अलू, तफ़अलू, नफ़अलू और नफ़अलू, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे त नहीं आएगा, यहाँ पे अफ़अलू, नफ़अलू और नफ़अलू। नाहनु से, हाँ जी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी गर्दान है। अगर आपके सामने नोट्स अभी नहीं है तो आई एम श्योर कि आपके माइंड में रिवाइव हो गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर से बोल देती हूँ। यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू, ठीक है। अब इसमें आइन कलमे की हरकत जो है वो चेंज हो सकती है, बाकी स्टैंडर्ड तो यही रहेगा, सही है। अब आपके पास नोटबुक है, पेन पेंसिल आपके हाथ में है। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि फ़ेल मुदारे के जो सीगे हमने किए, ये 14 सीगे हमने किए ना, ये यफ़अलू एक सीगा, फिर यफ़अलानी एक सीगा, फिर यफ़अलूना एक सीगा, ये इस तरह से 14 सीगे हैं, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे के सीगों को जो इनका वज़न जो ये फॉलो कर रहे हैं, उस वज़न या पैटर्न जो भी कह लें, उसके लिहाज से हम 4 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। वो 4 ग्रुप्स किस तरह से हैं? जैसे पहला जो था यज़हबू, सॉरी यज़हबू। अब आप अगर मैं आपको रूट वर्ड देती हूँ, ज़ाल हा बा, 2 चश्मी है, ठीक है। ज़ाल 2 चश्मी है और बा, ज़ा हा बा। इससे जो फ़ेल मुदारे बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यज़हबू, 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 ठीक है। तो अब इससे जो मिलता जुलता जो पैटर्न जो फॉलो करते हैं, जो गर्दान में हमें मिलते हैं जो सीगे, वो कौन से होते हैं? यज़हबू, तज़हबू, फिर तज़हबू मिलता है हमें, फिर अज़हबू और नज़हबू। अज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। ऐसा ही है, यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। इज इट? आई जी होप एवरीबडी इज फॉलोइंग। जी, मैंने फ्रेंच बोलना तो नहीं शुरू कर दिया अचानक से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर एक पैटर्न हमें मिलता है यफ़अलानी व यज़हबानी वाला, जो तस्निया का पैटर्न है, ठीक है। यज़हबानी, फिर तज़हबानी, 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 और फिर ये हम 4 यही होते हैं। 3 तो एक तरह के हैं और एक जो है यज़हबानी, ऐसे है, ठीक है। ये तस्निया का है। फिर हमें मिलता है एक जमा का, यज़हबूना, तज़हबूना, ठीक है। फिर हमें मिलते हैं जमा मुअन्नस वाले जो हैं, यज़हबना, तज़हबना, सही है। और एक रह गया अब, जो कि वो जो हाजिर मुअन्नस वाला जो है, तज़हबीना, ठीक है।